آج ماہ شوال کی 7 تاریخ ہے اور یہ عید کے بعد آنے والا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس کے بارے میں بزرگ فرماتے آئے ہیں کہ اس دن کی برکتیں عام دنوں جیسی نہیں ہوتی بلکہ کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص آج کے دن ایک خاص عمل کر لیتا ہے اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اس کی حاجتیں جلدی پوری ہوتی ہیں، اس کی مرادیں وقت سے پہلے پوری کر دی جاتی ہیں اور اس کی زندگی میں ایسی برکت آتی ہے جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کی جیب خالی ہے، اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اگر آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، اگر گھر میں ہر وقت تنگی، بیماری اور پریشانی کا ماحول ہے، تو یقین مانیے آج کی یہ بات آپ کے نصیب کو بدل سکتی ہے، کیونکہ یہ شوال کا پہلا جمعہ ہے جس کا انتظار اولیاء اللہ پورا سال کرتے تھے۔ یہ وہ دن ہے جب آسمان سے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ آج میں آپ کو کوئی عام بات نہیں بتانے والا ہوں بلکہ ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس میں چاول کے 21 دانوں کا ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جو آپ کی زندگی سے غریبی کو ایسے نکال سکتا ہے جیسے دودھ میں سے مکھی نکال دی جاتی ہے۔ آپ نے بہت سے وظیفے کیے ہوں گے، بہت سی دعائیں مانگی ہوں گی، لیکن آج جو طریقہ بتایا جائے گا اس میں ان 21 دانوں کا ایک ایسا روحانی کنیکشن ہے جو آپ کی ہر تمنا کو پورا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہماری قسمت بدلے گی؟ کیا ہم بھی اپنا گھر بنا پائیں گے؟ کیا ہمارے پاس بھی گاڑی ہوگی؟ کیا ہماری تنگی ختم ہوگی؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج وہ دن آ چکا ہے۔ اگر آپ نے آج کا یہ پہلا جمعہ یوں ہی گزار دیا تو سمجھ لیں آپ نے پورے سال کی برکتیں کھو دیں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور جو برکتیں آج مل سکتی ہیں وہ کسی اور دن نہیں ملتی۔ اس عمل میں 3 خاص وظیفے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو 21 چاول کے دانے لینے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان 21 چاول کے دانوں کو کس طرح اپنے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ اگر ترتیب صحیح نہیں ہوئی تو اثر ویسا نہیں ملے گا جیسا ملنا چاہیے۔ ان دانوں کو بالکل صاف ستھرا اور ثابت ہونا چاہیے۔ ٹوٹے ہوئے دانے استعمال نہیں کرنے ہیں۔ انہیں اپنے سامنے اس طرح رکھنا ہے کہ آپ کا دھیان بار بار ان پر جائے اور آپ کا دل پوری طرح اس عمل میں لگا رہے۔ یہ صرف چاول کے دانے نہیں بلکہ آپ کی توجہ کو قائم رکھنے اور برکت کو اپنی طرف کھینچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب جب آپ مصلی پر بیٹھ جائیں اور پورا دھیان اللہ کی طرف کر لیں تو پہلا وظیفہ شروع کریں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری ہوں گے۔ یہ کلمات ہیں: سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ عظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ عظیم۔ ان 21 دانوں کو سامنے رکھ کر اس ترتیب کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن پڑھتے وقت آپ کا دل پوری طرح اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہی آپ کا رزق دینے والا ہے، وہی آپ کی تنگی دور کرنے والا ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ صرف الفاظ نہیں بولتے بلکہ آپ اس تسبیح میں شامل ہو جاتے ہیں جو پوری کائنات کر رہی ہے۔ سمندر کی مچھلیاں، آسمان کے پرندے اور زمین کی ہر چیز اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور آپ بھی اسی سلسلے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر آتا ہے دوسرا وظیفہ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جی ہاں دوستو، آپ کو پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ انسان کو اس کی اصلیت بتاتا ہے کہ اس کے پاس خود کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو وہ اپنے سارے مسئلے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، اگر آپ کے گھر میں جھگڑے ہیں، اگر کاروبار نہیں چل رہا ہے،
اگر آپ کسی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں تو یہ کلمہ بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، یہ مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے، یہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تیسرا اور سب سے اہم وظیفہ جو ہر عمل کی جان ہے، اور وہ ہے استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جی ہاں دوستو، آپ کو پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اسے بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ رزق کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ کئی بار ہمارے اپنے گناہ ہی ہمارے رزق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور جب ہم دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ ہمارے حالات بدل دیتا ہے۔ اب جب یہ تینوں وظیفے مکمل ہو جائیں تو سب سے اہم حصہ آتا ہے، اور وہ ہے ان 21 دانوں کا استعمال۔ ان دانوں کو بہت احتیاط سے اٹھا کر ایک صاف سفید کپڑے یا کاغذ میں باندھ لیں اور ایک چھوٹی سی پوٹلی بنا لیں۔ اب اس پوٹلی کو اس جگہ رکھیں جہاں آپ اپنا پیسہ یا رزق رکھتے ہیں، جیسے الماری، لاکر یا دکان کا گلہ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کھانے کی برکت کبھی ختم نہ ہو تو اسے اپنے آٹے کے ڈبے یا چاول کی بوری میں ڈال دیں۔ یقین مانیے یہ ایک آزمایا ہوا طریقہ ہے، اور اللہ کے حکم سے اس سے گھر میں برکت بنی رہتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وظیفہ تو کر لیتے ہیں لیکن دل میں شک رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی یہ خیال آ جائے کہ پتہ نہیں اثر ہوگا یا نہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے عمل کا اثر خود ہی ختم کر دیا۔ وظیفہ تبھی اثر کرتا ہے جب یقین پورا ہو، جب بندہ یہ محسوس کرے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے اور وہ اس کی ہر بات سن رہا ہے۔ اس عمل کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کے دل سے رزق کی فکر ختم ہو جائے گی اور آپ کو ایک عجیب سا سکون ملنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک جمعے کی برکت سے ہم سب کی تنگی دور فرمائے، ہمیں قرضوں سے نجات دے، ہمارے گھروں کو برکتوں سے بھر دے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے بلکہ صرف اپنا محتاج بنائے۔ آمین۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کسی ایک انسان کے بھی کام آ سکتی ہے تو اسے ضرور آگے پہنچائیں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ ہو اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔